اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا و رب جلیل کی جو کائنات کے خالق و مالک ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں تھا جو کہ بالکل فہد بھائی کی کوشچن ہو کڈل امام حسین کی سیریز سے منسلک ہوتا ہے، تو ہم چھوٹا سا ایک پارٹ 9 اس میں آج کی ویڈیو میں بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب ہے پاکستان میں، ایک عالم ہے بہت مشہور، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ وہ ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یزید تو فاسق و فاجر ہے، اور اس کے فسق میں، فجور میں، کفر میں اور نہ جانے کیا کیا وہ لائن ہے، لیکن اس کے تمام جرائم گناہوں کی سزا اس کے باپ کو نہیں دی جائے گی۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بد افعال یا اس کی نافرمانیاں یا اس کے گناہوں کی سزا نوح علیہ السلام کو نہیں دی جائے گی، اور وہ یہی دلیل نوح اور ان کے بیٹے کی، یزید اور ان کے ڈیڈی کے لیے دیتے ہیں، اور اس طرح وہ امیر شام کو یہاں پر بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے بھی اور جو بھی اس سوچ کو رکھنے والے لوگ ہیں، بس 2-4 منٹ آپ کے لوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو آپ کا ایک ایسے شخص کو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغی اور جہنمی قرار دیا، ایسے شخص کا موازنہ ایک معصوم سے، ایک نبی خدا سے، ایک حجت خدا سے، خود اس نبی کی یعنی نوح علیہ السلام کی توہین ہے۔ امیر شام کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، جسے آپ رائٹلی گائیڈڈ خالص کہتے ہیں، خلیفہ راشد حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی، اور اسی جنگ میں صحابی رسول حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، معاویہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اب صحیح بخاری آپ کی سب سے معتبر کتاب، حدیث کا نشان ہے 2812 انٹرنیشنل نمبر، اینڈ the حدیث از narrated بائی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار نے فرمایا کہ عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ صحیح بخاری 2812۔ تو پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق یزید کے ڈیڈی ایک باغی اور ایک جہنمی گروہ کے بندے تھے۔ ایک باغی اور ایک جہنمی کو نبی خدا سے ملانا خود ایک نبی کی توہین ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نوح کے بیٹے کی گناہوں، نافرمانیاں اور اس کے جرائم کی سزا نوح علیہ السلام کو نہیں ملے گی، بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے، لیکن آپ کی یہ دلیل یہاں فٹ ہوتی نہیں ہے۔ وہ کیوں فٹ نہیں ہوتی؟ بس دو جملے آپ کے لیے۔ دیکھیے، نوح اپنے نااہل بیٹے کو کسی منصب پر بٹھا کر نہیں گئے تھے اپنے بعد۔ نوح اپنے نااہل بیٹے کو اپنے بعد کوئی خلیفہ، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کسی منصب پر بٹھا کر نہیں گئے تھے۔ نوح علیہ السلام نے مسلمانوں کے دارالمال سے پیسے کو لوٹ کر، لوگوں کو رشوتیں دے دے کر اپنے بیٹے کی بیعت نہیں کروائی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے نااہل اور نالائق بیٹے کو کسی منصب پر بٹھانے کے لیے لوگوں کو جان کی دھمکیاں دے کر اس کی بیعت نہیں کروائی تھی۔ اگر نعوذ باللہ پیغمبر نوح علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے ہوتے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر آپ امیر شام سے ان کو ملا سکتے ہیں، اور تو لہٰذا آپ کی یہ دلیل یہاں فٹ ہوتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک 22 سال کا نوجوان جو 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو، ہمارا پارٹ 2 آپ دیکھ سکتے ہیں ہو کڈل امام حسین کا، اس میں آپ کو مزید ڈیٹیل مل جائیں گی۔ جو شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو، بندروں اور کتوں کے ساتھ پورا دن گزارتا ہو، وہ شخص 3 بر اعظم کا، 3 کانٹیننٹس کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ یقیناً اس کو آپ نے بٹھایا اور آپ نے بنایا۔ دیکھیے، یہ قتل حسین نہ آپ بٹھاتے، نہ ہی واقعہ کربلا ہوتا، نہ ہی اہل بیت
کے قتل ہوتے، نہ ہی وہ اسیر کیے جاتے، نہ ہی واقعہ ہرا ہوتا، نہ ہی مدینے پہ حملہ ہوتا، نہ ہی وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اصحاب کرام کو شہید کیا جاتا، نہ ہی ان کی مستورات کے ساتھ زنا کیا جاتا، نہ ہی 400 عورتیں حاملہ ہوتی، نہ ہی خانہ خدا کو آگ لگائی جاتی۔ آپ کے بٹھانے کے بعد یہ سارے کارنامے ہوئے۔ اور دیکھیے یہ جو سارے واقعات ہیں نا، یہ کٹ چکی ہے FIR، یہ مجالس، یہ ذکر حسین، یہ کربلا، یہ FIR ہے یزید کے کارناموں کی۔ اور جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا تو سارے آتے ہیں۔ میں اگر کسی کو پسٹل مار کر 4 بندوں کو قتل کر دوں تو میں پکڑا جاؤں گا، تو میرے سے یہ بھی سوال ہوگا انویسٹیگیشن میں کہ یہ پسٹل آئی کہاں سے، میں کس پارٹی کا بندہ ہوں، مجھے کس نے بھیجا یہاں پر۔ تو میرے بھائی، آپ امیر شام کے بغیر واقعہ کربلا، واقعہ ہرا اور یہ خانہ کعبہ جلانا، یہ ان کے بغیر نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔